السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مسند اور مسند الیہ کو پڑھیں گے اور مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مسند کیسے کہتے ہیں؟ جملے میں جو کچھ کسی شخص یا چیز کے بارے میں کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ جو بھی بات ہے اس کو ہم مسند کہیں گے جو کسی چیز یا شخص کے حوالے سے کہی گئی ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسند کہتے ہیں۔ یعنی وہ بات جو کسی شخص یا چیز کے بارے میں کہی جائے وہ مسند ہے، جبکہ مسند الیہ جملے میں جس چیز یا شخص کے بارے میں کچھ کہا جائے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ یعنی جو بات ہے وہ مسند ہے اور جس چیز یا شخص کے حوالے سے ہے وہ مسند الیہ ہے۔ اب ہم اس کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ اکبر لکھتا ہے۔ اب یہاں لکھائی کی بات ہو رہی ہے۔ لکھتا ہے، اکبر کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اکبر ابھی کچھ لکھ رہا ہے۔ تو یہ جو لکھتا ہے یعنی لکھنا، یہ خبر ہے اکبر کے حوالے سے کہ اکبر ابھی لکھ رہا ہے یا لکھتا ہے، تو یہ مسند ہے۔ اور یہ جو بلیک کلر کا ہے اکبر، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہ مسند الیہ ہے۔ اسی طرح علی کھیلتا ہے، تو کھیلنا یہ مسند ہے کیونکہ علی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ علی کھیل رہا ہے، جبکہ علی مسند الیہ ہیں۔ علی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو علی جس کے بارے میں بات ہوتی ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ ہم نے تعریف میں پڑھا کہ وہ شخص یا چیز جس کے حوالے سے بات ہوتی ہے وہ مسند الیہ ہیں، اور جو بات ہوتی ہے وہ مسند ہے۔ یعنی علی کھیلتا ہے، علی مسند الیہ ہیں، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ کہ وہ کھیلتا ہے، وہ کھیلتا ہے۔ آخر میں یہ فعل ناقص ہے، جملے کو مکمل کرتا ہے۔ تو یہ مسند اور مسند الیہ ہیں۔ امید ہے آپ کو اس کے حوالے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔